السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چاہے یوسف، جو کہ تحریر ہے نگار راحیل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 9۔ دراصل وہ اسکالرز جو کہتے ہیں کہ ہلکا سا مارو، وہ مار نہیں ہوتی بلکہ وہ اشارہ ہوتا ہے کہ عورت کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور مرد کے مزید کچھ کہے بغیر، عورت کی تذلیل کیے بغیر وہ خود ہی سمجھ جائے کہ اس نے اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کا اعتراف نہ کر کے، اس کی جائز باتوں کی اطاعت نہ کر کے اسے اب حدود پار کر لی ہیں۔ یہ مارنا نہیں بلکہ اسے اشارہ دینا ہے۔ انہوں نے کتنے پرسکون سے انداز میں بے حد آسانی سے اسے یہ بات سمجھائی تھی۔ اور کچھ اسکالر جو اس آیت میں اس کا غلط مطلب سرکش بیان کرتے ہیں، تو آپ خود سوچئے کہ سرکش ہونا کیا ہے۔ آپ ہی بتا دیں۔ اچانک اسٹیسی کا برتاؤ کافی بدل گیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ جب ایک عورت اپنی اولاد کو ختم کرنے لگے یا پھر وہ اپنی جان لینے لگے، یعنی قابو سے باہر ہو جائے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے میں اسے سرکشی سے روکنے کے لیے ایک آدمی کیا کرے گا، بلکہ آپ آدمی کو چھوڑیں، عورت بھی کیا کرے گی۔ اس نے چند لمحے سوچا۔ اسے سرکشی سے روکنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرے گی نا، کیونکہ اس وقت وہ سرکش کسی کی بات سننے سے اور سمجھنے سے قاصر ہوگا۔ اس نے جواب نہ دیا تو بولی، اب ایسے میں بھی اللہ نے آخری حل یہ بیان کیا کہ اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، لیکن ہاتھ ہلکا رکھ کر۔ انہوں نے میز پر رکھے شیشے کے گلاس کو لبوں سے لگایا، پانی کے 2-3 گھونٹ بھرے تھے اور اسٹیسی کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ وہ کافی بدلی بدلی سی لگتی تھی۔ مشق تجلی پوری طرح سے شرقی مہک پر غالب آ گئی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ عورت کو مارنے کا حکم ہے، لیکن مرد کو نہیں، رائٹ؟ وہ اب اس کے اگلے سوال کا جواب دے رہی تھی۔ لیکن اقصیٰ بھابی نے تو کوئی سرکشی نہیں کی۔ اقصیٰ نے آنسوں سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت سرکشی کون کر رہا ہے۔ خلیل ابراہیم کے الفاظ سنتے ہی اس کا خون کھولنے لگا۔ اس آیت کی میں نے جو پہلی وضاحت کی اس میں تو خیر مارنے کا حکم ہے ہی نہیں، اور میں اب بھی جو وضاحت کر رہی ہوں اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو اسکالرز ان الفاظ کا معنی مارنا بیان کرتے ہیں وہ دراصل مارنا نہیں بلکہ اشارہ کرنا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ مارنے کے حساب سے یہ پوچھتی ہیں کہ جب مرد سرکش ہو جائے تو اسے مارنے کا حکم کیوں نہیں، بے شک ہلکا سا مارنے کا ہی۔ انہوں نے ذرا سا وقفہ لیا۔ تو اس کے متعلق کچھ علماء کہتے ہیں اگر مرد سرکش ہو جائے یعنی قابو سے باہر ہو جائے، پھر اگر عورت اس پر ہاتھ اٹھائے تو مرد کا آگے سے ریئیکشن کیا ہوگا؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ بھی اسے مارے گا، وہ جواباً بولی۔ اور ہم دونوں جانتے ہیں کہ اللہ نے جسمانی طاقت عورت کے مقابلے مرد کو زیادہ دی ہے۔ ایسے میں جب مرد آگے سے ریئیکشن دے گا تو نقصان کس کا ہوگا؟ عورت کا۔ اسٹیسی نے پھر جواب دیا، تو اللہ نے مرد کو سرکشی کے حالت میں مارنے کا حکم اسی لیے نہیں دیا کہ عورت کو پروٹیکٹ کر سکے۔ اور اس متعلق دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں سب مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جہاں کسی ظلم اور سرکشی ہوتے دیکھیں تو اس کے خلاف کھڑے ہوں، یعنی اگر آپ کا شوہر بھی ظلم پر اتر آئے تو آپ نے اس کے خلاف ضرور کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ سوال کہ مرد کو ظلم کرتے روکنے کا کوئی حکم نہیں، اس سوال کا جواب اسی حکم سے مل جاتا ہے، یعنی ظلم چاہے مرد کرے یا عورت، دونوں کے خلاف کھڑے ہونے اور لڑنے کا حکم ہے۔ انہوں نے ہلکے سے کندھے اچکا دیے۔ اچھا، جب عورت سرکش ہو جائے یعنی اپنی اولاد یا خود کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہو، تب بھی اسے سرکشی سے روکنے کی خاطر مرد کو ہلکا ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہلکا سا بھی مارنے کا حکم کیوں؟ ظاہر ہے عورت آگے سے ریئیکشن دے گی، لیکن مرد کا کام ہوگا کہ اس سچویشن کو ہینڈل کرنا، اس کو اپنا ہاتھ ہلکا رکھ کر ہی عورت کو سرکشی سے روکنا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں اللہ نے اسے القوام بنا دیا۔ ان کے چہرے پر حد درجہ سکون تھا۔ میں نے اس آیت کی 3 وضاحتیں پیش کیں۔ پہلی وہ جس میں مار کا حکم نہیں ہے، اس میں عورت کو خود سے الگ کر دینے کا حکم ہے اگر وہ الگ ہونا چاہے، لیکن یاد رہے الگ کرنا بھی آخری حل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور اب اپنی بات ختم کر رہی تھی۔ پہلی بات چیت ترک کرنے اور پھر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر بستر الگ کرنے کا حکم ہے، اور یہ پہلے 2 حل بھی ایسے نہیں کہ ایک دن بات چیت کرنا ترک کی، پھر اگلے ہی دن بستر الگ کر لیا اور اگلے ہی دن خود سے الگ کر دیا۔ آپ کو پہلے 2 حل پیش کیے گئے ہیں، ان سے معاملہ سلجھانے کی ایک اسپیسیفائڈ پیریڈ تک کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری وضاحت میں وہ جس میں عورت اگر مرد کی ان ذمہ داریوں کو ایکسیپٹ نہ کرے جو اسے خدا نے سونپی ہیں، تو ان باتوں کی اطاعت نہ کرے جو اس کا شوہر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق کہہ رہا ہے،
یا پھر وہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کے حقوق کی حفاظت نہیں کرتی تو اسے ایسے میں آخری حل کے طور پر ہلکا سا اشارہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت بھی ہو اور اسے اس کی غلطی کا احساس بھی دلایا جا سکے۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے تھے۔ تیسری وضاحت، جب وہ عورت خود کو یا کسی کو نقصان پہنچا رہی ہو تب بھی ہلکا ہاتھ رکھ کر ہی اسے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تینوں صورتوں میں خدا پروٹیکشن کسے دے رہا ہے؟ انہوں نے ایبرو چکا کر پوچھا تھا۔ عورت کو۔ وہ بولی تو اس کا انداز بے حد روکھا روکھا سا تھا۔ امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس آیت کی تمام وضاحتوں کے مطابق عورت کو مارنے کا حکم نہیں بلکہ اسے پروٹیکٹ کرنے کا حکم ہے۔ ناپاکی کی دبیز بو بری طرح سے ہار چکی تھی، لیکن وہ بو پھر بھی اپنی ہار تسلیم کرنے سے قاصر تھی۔ خلیل، ایک بات بتاؤ، تم اس کی اتنی سائڈ کیوں لے رہے ہو؟ اقصیٰ کا ہاتھ چھوڑ کر اس نے لب کچلتے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے گھورا، پوچھا، اور پھر؟ یہاں خلیل کو لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ اقصیٰ نے بے بسی، بے یقینی اور تکلیف کے عالم میں چہرہ موڑ کر افتخار کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے ٹھہر کر پوچھا، گلے میں کچھ اٹکا تھا۔ مطلب تم اچھے سے جانتے ہو۔ او خدایا، میں پہلے کیوں نہیں سمجھا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کے بال پیچھے کو کرتا ہوا بولا۔ خلیل کے دل پر ایسا بوجھ گویا اس کے لیے سانس لینا محال ہو گیا۔ میں جب بھی گھر نہیں ہوتا تو تب یہ بہت خوش رہتی ہے نا؟ اس نے انتزاعی انداز میں مسکراتے اقصیٰ پر ایک کاٹدار نگاہ دوڑائی تھی۔ وہ اسے اذیت اور حیرت کے بوجھ کے باعث آنکھیں پھیلائے بت بنی پلک چپکائے گھورتی رہی تھی۔ اب سمجھ میں آیا؟ اس نے شہادت کی انگلی ذرا سی ہوا میں لہرائی تھی۔ تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ میرے جانے کے بعد پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اور یہاں خلیل کا صبر جواب دے گیا۔ بھائی، وہ اس کی پست گفتار سن کر قہر اور غضب سے چلایا تھا۔ افتخار، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اقصیٰ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے افتخار سے گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ تم چپ رہو بدکار عورت، وہ آگ بگولا ہو کر اس پر چیخا۔ خلیل کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کاش بھائی آپ نے قرآن کو محض پڑھنے اور کسی دوسرے شخص سے اس کے متعلق نظریات سننے اور ان پر اندھوں کی طرح یقین کرنے کے بجائے قرآن پر غور کیا ہوتا اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی ہوتی۔ وہ تاثر سے سر ہلاتا، مزید کچھ کہے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد افتخار کچھ لمحے وہیں کھڑا خواصت سے مسکراتا رہا، پھر کچھ پل میں اس کی یہ مسکان بالکل غائب ہو گئی۔ اب وہاں صرف اور صرف نفرت، سختی، غصہ، حسد اور نہ جانے کون کون سا منفی تاثر تھا۔ اقصیٰ روتے ہوئے کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھا اور سر ہتھیلی پر گرائے کچھ سوچنے لگا۔ وہ حافظ قرآن تھا، اس کے سینے میں تو پورا قرآن بسا تھا، لیکن یہ تھی اس شخص کی حقیقت۔ سچ کہتے ہیں کہ قرآن کو محض پڑھنا یاد کرنا نہیں بلکہ اس کے احکامات کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جس نے اس مقدس کتاب کو سمجھا نہیں، اس پر غور نہیں کیا، اس کے لیے صرف اور صرف خسارہ ہے۔ پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اسٹیسی چاہتی تھی کہ وہ اسے اس آیت کی مکمل وضاحت کر کے دیں، سو وہ اسے آیت کے آخری حصے کے متعلق بتا رہی تھی۔ آپ اب یہ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ وہ عورت جو پھر نہ الگ ہونا چاہے یا اللہ نے جو مرد کو ذمہ داریاں دی ہیں ان کا اعتراف کرے اور اس کی جائز باتوں کو مانے، اس کے حقوق کی حفاظت کرے اور سرکشی اختیار نہ کرے، تو اس پر تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اسے بات چیت ترک کر دو، بستر الگ کرو یا پھر انہیں خود سے الگ کرو یا پھر ہلکا سا بھی ہاتھ لگاؤ۔ کیوں؟ اس کا جواب بھی اللہ نے اس آیت کے آخر میں بیان کر دیا ہے۔ وہ نہایت سلیقے سے بولی، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے۔ انہوں نے آیت کے آخری الفاظ کا عربی کے بعد ترجمہ پڑھا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے مرد کو حاکم مقرر کیا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں؟ انہوں نے سرگوشی کرنے والے انداز میں ہلکا سا مسکرا کر کہا، اس آیت میں اللہ نے خود کے حاکم ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ اسٹیسی لب کاٹتے انہیں دیکھتی رہی۔ مرد اور عورت دونوں کو کچھ ذمہ داریاں سونپ کر اللہ نے یہ بات ثابت کی کہ حاکم صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، باقی سب اس کے غلام ہیں، اسی لیے تو وہ انہیں ذمہ داریاں سونپ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی بھیج لی۔ اس نے فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ اور جلیل القدر ہے، یعنی مقام اور مرتبے میں سب سے بالا تر، سب سے اونچی، سب سے اہم اور سب سے عظیم۔ گمراہ لوگ اس آیت کو ڈومیسٹک وائلنس کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ آیت تو گھریلو تشدد کو ختم کرتی ہے۔ وہ لوگ اس آیت کو عورت کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ یہ خوبصورت آیت تو عورت کو پروٹیکٹ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اور یہ سن کر اسٹیسی کرسی سے اٹھی، انہیں کچھ حیرت ہوئی تھی۔
بہت شکریہ آپ کا، مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اسٹیسی بائے کہہ کر سیدھا کمرے سے باہر چلی گئی۔ شمیم تجلی نے خباثت کی قہر آلود مہک کو پاش پاش کر ڈالا، لیکن یہ بوئے شربی کسی واسطے پر قبول کرتی کہ مہک کے جمال الہی نے اس کا سینہ چاک کر ڈالا ہے۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ کیا واقعی اسٹیسی ان کے پاس اپنی الجھنیں دور کرنے آئی تھی یا پھر انہیں الجھانے آئی تھی؟ کچھ دیر بعد شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ شفیق خاتون کمرے میں داخل ہوئیں۔ بیٹا، اگر فارغ ہو گئی ہو تو کھانا کھانے آ جاؤ، مہنوش نرمی سے بولی۔ ان کی بیٹی جواباً کرسی سے اٹھی اور مسکراتے ہوئے ان کے قریب چلی آئی تھی۔ جی امی، میں فارغ ہوں اب، وہ یہ کہتے ہوئے دوپہر کا کھانا کھانے کی غرض سے اس کمرے کی ساری بتیاں بجھا کر مہنوش کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ مہنوش کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اس کمرے میں پرسکون خاموشی قائم ہو گئی۔ سب جتن محض تیری نظر کرم کی خاطر، اس گمان سے کہ فساد دل سمجھ سکے تو کبھی۔ گبریل کے گھر سے لوٹنے کے تقریباً 10-12 دن بعد ہی وہ اس کے بلانے پر اس سے باہر کسی مقامی پارک میں مل رہی تھی۔ وہ آرٹ اکیڈمی سے سیدھا یہیں آئی تھی۔ ایمیلیا بھی اس کے ساتھ آئی، لیکن گبریل میری کروز سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا تھا سو وہ لوٹ گئی۔ ماہ سبزہ پوش کا آغاز تھا۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور خوشگوار نمی بسی تھی۔ درختوں پر کلیاں پھوٹ رہی تھیں، کچھ شاخوں پر نرم سبزہ اور پتے آتے دکھائی دیتے۔ فضا میں عہد گلستان کے آغاز کی خاموش خوشبو پھیلی تھی۔ پارک کی پگڈنڈیوں کے قریب ایک لکڑی کے بینچ پر وہ دونوں براجمان تھے۔ سورج کی کرنیں درختوں کی چھاؤں سے چھن چھن کر ان کے چہروں پر گر رہی تھیں۔ لمبے سے فراک اور ٹائٹس میں ملبوس مفلر گردن کے گرد لپیٹے وہ لڑکی سامنے قریب میں ہی بچوں کو کھیلتے دیکھ رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر کبوتر نرم و ملائم گھاس پر دانہ چگ رہے تھے۔ دور کہیں کسی گلی سے کسی موسیقار کی دھن مدھم ہواؤں میں بہتی چلی آ رہی تھی۔ ہائی نیک اور جینس میں ملبوس اس شخص نے جینس کی جیب میں سے ایک لفافہ نکالا، کچھ پل اسے یوں ہی گھورا، پھر ساتھ بیٹھی لڑکی کو لفافہ تھمایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے جب اس خاکی لفافے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ناسمجھی کی کیفیت جھلکی۔ خود ہی دیکھ لو، اس نے جواباً بنیادی سے مسکرا کر شانے جھٹکے۔ وہ لڑکی کشمکش اور تشویش کے عالم میں اس لفافے کو کھولنے لگی۔ کچھ ہی منٹ بعد اس نے وہ لفافہ کھول لیا تھا اور اس کے اندر جو تھا اس کی تو اسے توقع نہیں تھی۔ یہ ٹکٹس کس لیے؟ ٹکٹ ہاتھ میں لیے وہ شوق کے عالم میں بلند آواز میں بولی۔ گبرائیل فوراً معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ یہ ٹکٹ دراصل تمہارے خواب پورا ہونے کی نشانی ہے۔ وہ دلکش انداز میں شہد رنگ آنکھوں میں چمک لیے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اور وہ اسے آنکھیں پھیلائے دیکھتی رہی۔ میری، تم مصر جا رہی ہو؟ اس کے دونوں کندھے تھام کر وہ اپنے ہر لفظ پر زور دیتے بولا۔ میری کے چہرے پر ایک کے بعد ایک رنگ آ کر گزرا۔ وہ ساکت رہ گئی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ اور صرف تم نہیں، ایمیلیا بھی۔ اس نے چند لمحے بعد اپنے کندھے جھٹکے۔ گبرائیل نے فوراً اپنے ہاتھ اس کے کندھے سے جدا کیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ تم دونوں کا پاسپورٹ بنوانا ہے اور ویزا بھی لگوانا ہے۔ وہ اسے تعجب سے خاموشی سے لگاتار پلک جھپکائے گھورے جا رہا تھا۔ نہیں تو یہ ٹکٹس صرف اور صرف حسرت سے دیکھنے کے لیے ہی رہ جائیں گے، اس نے ٹکٹس ہوا میں لہراتے کہا۔ لہجے بھر کے بعد اس نے سر جھٹکا، پھر ایک گہری سانس لے کر بینچ سے اٹھی اور ارد گرد بے چینی اور اضطراب سے ٹہلنے لگی۔ گبرائیل، تم یہ سب کیا کر رہے ہو؟ وہ لرزتے لبوں کے ساتھ بولی۔ او گاڈ، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا؟ وہ بھی بینچ سے اٹھ گیا۔ اس کے قریب بڑھ کر اس نے چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نرمی سے اس کے کندھے ایک بار پھر اپنے حصار میں لیا اور مسکرا کر کہا، میری کارا، یو آر گوئنگ ٹو ایجپٹ؟ میری ڈارلنگ، تم مصر جا رہی ہو۔ میں یہ ٹکٹس نہیں لے سکتی گبریل، وہ اس سے دور ہوتی ہوئی مدھم آواز میں نظریں جھکائے بولی۔ نہیں لے سکتی؟ پر کیوں؟ وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ میں آخر تم سے کیسے لے سکتی ہوں؟ اس نے پریشانی اور اضطراب کے عالم میں جواب دیا۔ میں بتاتا ہوں۔ یہ کہتے اس نے اس کا ہاتھ تھاما، پھر ٹکٹس اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور ان ٹکٹس کو اس کی ہتھیلی میں قید کرتے کہا، ایسے سمپل۔ میری تبھی کچھ کہنے لگی لیکن اس نے فوراً بات کاٹ دی۔ دیکھو، میں تمہارا دوست ہوں اور میں تمہیں تحفہ دے سکتا ہوں، اب اتنا تو حق بنتا ہے نا میرا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اور اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہارے سامنے ٹکٹس پھاڑ دوں گا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ میری بے بسی سے لب کچلنے لگی۔ تمہارے پاس یہ سب کرنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ چند لمحے بعد اس نے آنکھوں کی پتیاں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ گبریل کے ماتھے پر بل پڑے۔ مانا کہ میں کوئی امیر کبیر شخص نہیں، لیکن میرے اپنے ہی کچھ ریسورسز ہیں۔ وہ تغافل سے کندھے اچکا گیا تھا۔ پھر بھی بتاؤ نا کیسے؟
اگر تم سچ نہیں بتاؤ گے تو میں ٹکٹس نہیں لوں گی، وہ وعید بھرے لہجے میں بولی تو گبریل نے بےچارگی سے سر ہلایا۔ اوکے اوکے، میرے پاس کچھ جمع پونجی تھی، اسی سے میں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ بس یہی؟ اس نے آنکھیں مزید چھوٹی کیں۔ گبریل کے حلق میں جیسے کچھ اٹک گیا تھا۔ نہیں، کچھ اپنے دوست سے ادھار لیے ہیں۔ وہ اس سے بمشکل نظریں ملاتے ہم کلام ہوا۔ سارے پیسے تو انکل مارکو نے دیے۔ اچھا، کس دوست سے؟ ٹکٹس ایک ہاتھ کی مٹھی میں بھینچے دونوں بازو سینے پر لپیٹے اس نے شک آمیز لہجے میں پوچھا۔ ریکارڈو سے۔ اس نے اپنے ایک دوست کا نام لیا تھا جس سے میری بھی واقف تھی۔ وہ اس کے بچپن کا دوست تھا اور اکثر جب میری اسے ملا کرتی تو ریکارڈو سے گبریل کے ساتھ ہی ملا کرتا۔ دیکھو، اب کچھ اور مت کہنا۔ تم نے کہا تھا اگر میں تمہیں بالکل سچ بتاؤں تو تم یہ ٹکٹس رکھ لو، وہ عجلت بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ الجھے انداز میں گویا ہوئی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میرے ساتھ چلو اور خود ہی اس سے پوچھ لو، وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے تیزی سے بولا تو میری نے فوراً اپنا بازو چھڑوایا اور اسے متذبذب سے انداز میں لہجے بھر کے لیے دیکھا۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ پھر اس سے نگاہیں پھیر لیں۔ خدا داد فرصت جو عالم تصور کو جاں بخشے، نہ زپاس سے ہی ہو کوئی اسے جو اسے غنیمت نہ سمجھے۔ وہ واپس بینچ پر آ بیٹھی اور دور کھیلتے بچوں کو دیکھنے لگی۔ سنہری آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو کسی دھن میں لپٹی ہوئی تھی۔ دل خوش تھا لیکن قدم اب بھی الجھن ہچکچاہٹ کے حصار میں قید تھے۔ وہ خواب جو اس نے کئی سال پہلے دیکھا، وہ آج چوکھٹ پر کھڑا در حقیقت کھٹکھٹا رہا تھا، اور وہ اس نئے باب کو کھولنے سے ڈر رہی تھی۔ آج میں تم پر یقین کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے گبریل، میں مصر جاؤں گی۔ اتنے امید سے لبریز ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے گالوں کو چھو کر گزر گیا۔ وہ مسکرا رہی تھی، ساتھ ہی اس کی خوبصورت آنکھوں میں بھی تبسم تھا۔ کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ گبریل حیرانی سے اسے منہ کھولے دیکھتا رہ گیا، پھر جیسے ہی اسے یقین آیا کہ وہ مان گئی ہے تو سر جھٹک کر کھلے دل سے ہنس دیا۔ اور ہاں، میں سب کام تمہیں اکیلے نہیں کرنے دوں گی۔ ٹکٹ تم نے دلوائے ہیں تو باقی کے معاملات میں برابر کا کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گی، وہ شہادت کی انگلی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تحکم سے کہہ رہی تھی تو گبریل نے مسکان پر قابو پاتے اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ نہیں، یہ ایک تحفہ ہے، اس میں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہجہ قطعی تھا۔ اوہ، تم بہت ضدی ہو، وہ چہرے پر مصنوعی اکتاہٹ لیے جھنجھلا اٹھی تھی۔ اس نے سر ہلا کر اسے تائید کی، پھر مسکرا دیا۔ وہ اسے کچھ پل دیکھے گئی۔ کیا تھا یہ شخص؟ وہ اس کے لیے اتنا کس لیے کر رہا تھا؟ شاید وہ جانتی تھی، اسی لیے تو اس سے یہ تحفہ لینے سے اعتراض برت رہی تھی، لیکن وہ اس کے اصرار اور ضد کے باعث اس کے ساتھ ساتھ اندر ہی اندر اپنے خواب کی حقیقت میں بدل جانے کی حرص کی وجہ سے مجبور ہو گئی تھی۔ تھینک یو، وہ ممنونیت بھرے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ شکریہ، تمہیں یاد تو آیا، گبریل بے ساختہ بولا۔ میری سر پیچھے کی طرف کیے ہنستی اور اس کی ہنسی کس قدر خوبصورت تھی، اس نے دل ہی دل میں تسلیم کیا تھا۔ اس نے آئلٹس کا نتیجہ آنے سے قبل ہی یونیورسٹی آف بولونیا میں داخلے کے لیے آن لائن درخواست جمع کروا دی تھی۔ ساتھ ہی اس نے یونیورسٹی کی میرٹ میں سے اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی کر دیا تھا۔ داخلے کے بعد کچھ ٹیسٹ دیے اور پھر انٹرویو بھی اس کا اسکائپ کے ذریعے آن لائن ہی ہوا تھا۔ آئلٹس کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی اسے یونیورسٹی آف بولونیا کی جانب سے ایڈمیشن لیٹر یعنی کنڈیشنل ایڈمیشن لیٹر مل گیا تھا۔ آئلٹس کا نتیجہ جمع کروانے کے کچھ ہی دن بعد اس کا کنڈیشنل داخلہ یونیورسٹی نے فائنل ایڈمیشن میں بدل دیا تھا۔ تبھی نور النساء اور اس کے بابا پری انرولمنٹ اور ویزے کے لیے خوار ہو رہے تھے، لیکن اب چونکہ ویزا بھی لگ چکا تھا اور پری انرولمنٹ کا معاملہ بھی حل ہو گیا تھا تو اب بس اسکالرشپ کے نتیجے کا انتظار تھا۔ مگر اسکالرشپ قبول ہونے یا نہ ہونے سے پری انرولمنٹ پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ پیکنگ بھی تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دن بعد اس کی اور اس کے بابا کی اٹلی کی فلائٹ تھی، تو آج دوپہر کے وقت مشل ریاض اس سے ملنے آئی تھی۔ کافی دن سے اس نے اس کے ہاں کوئی چکر نہیں لگایا تو نور النساء کے صلاح پر وہ فوراً اس سے ملنے چلی آئی۔ گھٹنوں تک آتے کرتے اور ٹراؤزر میں ملبوس دوپٹہ مفلر کے سٹائل میں لیے، بال پونی میں باندھے مشل ریاض بیڈ پر بیٹھی خوش گپیوں لگانے میں مگن تھی۔ برابر میں بستر پر نور النساء بیٹھی تھی جو لمبے سے فراک اور ٹائٹس میں ملبوس دوپٹہ شانوں پر پھیلائے اس سے باتیں کرتی مسکرائی جا رہی تھی۔ نور نے نشرا کو بھی بلانا تھا، اسی غرض سے اس نے اسے 2-3 مرتبہ کال کی، لیکن اس کا فون بن جا رہا تھا۔ مشل کچھ دیر بعد ہتھیلی تھوڑی تلے پھیلائے نور النساء نے مدھم آواز میں اسے پکارا۔ چہرے پر اب کی بار نمسی مسکان پھیلی تھی۔
मिशेल ने भवें उचकाई। अब हमें पता नहीं है, अब हम पता नहीं कब मिलेंगे। लहजा मजीद नर्म और नाजुक हो गया था। वो पलके झुकाए हाथ में पकड़े इस छोटे से मोतिये के फूल को देख रही थी जो मिशेल उसके लिए लाई थी। ये फूल उसके लॉन में ताज़ा ताज़ा खिला था, तो वो उसे तोड़कर यहाँ नूरनिसा के लिए ले आई थी। वो अक्सर उसके लिए कार्ड, फूल, किताबें लाया करती और कभी कभी तो खत भी लिख दिया करती। इस अहद जदीद में भी वो उसे कदीम तर्ज के विंटेज स्टाइल के खतूत लिखा करती थी। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? उसका हाथ थपथपाए वो उदासी और फिक्रमंदी से बोली थी। नूरनिसा ने हथेली चेहरे के सामने की। इतने मोतिया को महसूस किया। मीठी पाकीज़ा मध्यम और दिलकश खुशबू उसके दिल में उतर गई। वो हल्का सा मुस्कुराई और पलके उठाकर उसे देखा। मैरी, एक बात मानोगी? फिर उसे मान उम्मीद और नरमी से देखते हुए पूछा। ज़रूर। उसने फौरन इस बात में सर हिला दिया। उसने चंद लम्हे उसे मानी खैजी से देखा। क्या तुम मुझे सूरह यूसुफ की तिलावत सुना सकती हो? और मिशेल को उसकी तवक्का नहीं थी। उसके चेहरे का रंग एकदम बदला। वक्त भी थम गया और इर्द गिर्द फैली खुशबू मोतिया मदम पड़ गई थी। उसकी हल्की भूरी आंखों में हद दर्जा नमी और कर्ब उमड़ आया था। नूर, तुम जानती हो ना? उसे निगाहें चुराते कदरे सख्ती से बोली। मैं कुछ नहीं जानती। अब की बार उसने उसका हाथ नरमी से थामा। उफ! उसने तभी जोर से अपना हाथ छुड़ाया। तुम माजी से क्यों नहीं निकल जाती? वो तासुब से बोली थी। उसे यह शिकवा लगा। मैं तुमसे कह रही हूँ नूर, हाँ, ये सब कुछ जानने के बावजूद। उसकी आंखें गुलाबी सी हो गई। मिशेल, मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुद को मजीद अजियत ना दो। वो बेहद अपनायत से कह रही थी, तो मिशेल लब काटती रह गई। ये निशान देख रही हो? फिर किसी ख्याल के तहत उसने अपना बाजू नूरनिसा के सामने किया। उसकी आस्तीन पीछे को सरकाई तो उसके बाजू की जिल्द नुमाया हुई, जिस पर अजीब से निशान पड़े थे। और ये निशान? एकदम उसने अपने चेहरे पर आंख के थोड़ा नीचे इशारा किया, जहाँ एक छोटा सा दाग था। ऐसे ही कुछ निशान मेरी कमर पर भी हैं। वो हवास बाख्ता लग रही थी। मैं खुद माजी को भुलाना चाहती हूँ नूर, लेकिन ये निशानात मुझे कुछ भूलने नहीं देते। अब बताओ कि मैं क्या करूँ? उसकी आंखें भीग चुकी थीं। नूर की आंखों में भी नमी की लहरें थीं। मिशेल, तुम। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह ना पाई। मिशेल अब अपना पर्स लेते हुए बिस्तर से उठ रही थी। तुम मुझे समझ ही नहीं सकती। तुम कुछ भी नहीं समझ सकती। उसके लब कपकपा रहे थे, सांसें बेतरतीब थीं। ऐसा नहीं है। नूर बिस्तर से उठते हुए बोली। ऐसा ही है। तो वह बुलंद आवाज में उसे खाली खाली निगाहों से तकते हुए गोया हुई। कहाँ जा रही हो? जब वो दरवाजे की जाने बढ़ी तो उसने बेबसी और तासुब से उससे देखा। जहाँ भी जाऊँ, तुमसे मतलब? वो तुरस्ती से कहती कमरे से बाहर जाने लगी। मिशेल, सॉरी ना। वो रुंधी हुई आवाज में कहते उसके पीछे जा रही थी। मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। हाथ से उसे वहीं रुक जाने का इशारा करते वो तेज तेज कदमों के साथ सीढ़ियां उतरती चली गई। नूर वहीं साकित सी खड़ी रह गई थी। अंदर बिस्तर पर वो सफेद रंग का फूल गिरा था जिसकी खुशबू बेहद फीकी पड़ चुकी थी। अपना वास्ता आजकल के तेज रफ्तार दुनिया से तोड़कर कई साल पीछे जाओ, जिस वक्त में बरकत महसूस होती। लोग सोशल मीडिया के जरिए अजनबियों के साथ ताल्लुक इस्तवार करने के बजाय अपनों के साथ मिल बैठकर बात कर लेने को गनीमत समझते थे। घर में हुए झगड़े के बायस वो कुछ देर के लिए घर नहीं आया। यूं ही सामने एक पार्क में जा बैठा। कुछ देर सोच विचार करता रहा और इस दौरान उसे यकीन आ गया कि उसका मिस्र जाने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। जितना जल्दी हो सके उसे यहाँ से जाना था। अब हालात बहुत बिगड़ चुके थे। रात के खाने से कुछ देर कबल वो घर आया और सीधा लिविंग रूम में गया था, जहाँ शवेज अवान मौजूद थे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी उन्हें अपने दोस्त के घर से आए हुए। उसने स्याह कुर्ते के कॉलर से कोई नादीदा शिकन साफ की, फिर लिविंग रूम के दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। बाबा, मैं आ सकता हूँ? और ये सुनते ही अंदर से वो अजली नर्म लहजे में पुकारे थे। आओ बेटे आओ। उसने एक सांस बाहर बाहर की तरफ खारिज की, फिर दरवाज़ा खोलकर लिविंग रूम में दाखिल हुआ। अंदर टीवी की स्क्रीन पर पीटीवी पर धूप किनारे चल रहा था। उन्होंने उसे उतार उतार उन्होंने उसे आता देखकर रिमोट से टीवी की आवाज़ आहिस्ता कर दी। उसने एक नज़र टीवी की स्क्रीन पर दोहराई, फिर ज़रा सा मुस्कुरा दिया। आज उसके बाबा वो सीरियल नहीं देख रहे थे जो अजलान सैफ को जहर लगता था। कैसे हैं आप? उसकी आवाज़ जुकाम ज़दा सी थी। उन्होंने उसके सर पर प्यार किया, फिर वो बराबर में सोफे पर आ बैठा। मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? उन्होंने पूछा तो जवाब देने के बजाय उसने सवाल पर सवाल कर डाला। खाना खा लिया आपने? एकदम शाहवेज अवान के तासुरात अजीब से हो गए। हलील उनके तासुरात समझने से कासिर था। क्या हुआ? उन्होंने एकदम उसके माथे पर हाथ रखा।
وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھے گیا۔ دیکھ رہا ہوں تمہیں بخار تو نہیں؟ اس کی ناسمجھی میں مزید اضافہ ہوا۔ کیوں؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں تنگ کرتے پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ اس کے ماتھے سے ہٹایا، پھر دیوار پر لٹکی گھڑی پر آنکھیں چھوٹی کرتے وقت دیکھا، اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ کیونکہ بیٹا ابھی کھانے کا وقت ہی نہیں ہوا۔ خلیل ایک دم کھانسا۔ اوہ معذرت۔ پھر تیز تیز لہجے میں بول کر اس نے یوں ہی نظریں چرائی تھی، پھر ٹی وی کی اسکرین پر چلنے والے سیریل کو دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ وہ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے ان کو خاموش نگاہوں سے تکا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ وہ لب کاٹتے ہوئے صوفے سے اٹھا تھا اور ان کے سامنے توزانو ہو کر بیٹھ گیا۔ جی۔ ان کے گھٹنوں پر نرمی سے ہاتھ رکھتے بولا۔ اتنا سوچ کیوں رہے ہو؟ جو بھی کہنا ہے کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے شفقت سے اس کے بال سہلائے۔ بابا وہ نگاہیں چرا گیا۔ وہ کیا، کوئی لڑکی پسند آ گئی؟ شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے بے حد سہولت سے کہا تو وہ بالکل دمبا خود سا رہ کر انہیں گھورنے لگا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ کہیں شادی کر کے مجھے اب تو نہیں بتا رہے؟ وہ لہجے میں شرارت لیے بولے۔ اب کی بار وہ مسکرا دیا۔ آپ کو لگتا ہے میں ایسا کروں گا؟ پھر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں جانتا ہوں تمہیں۔ انہوں نے اس کے کندھے تھپ تھپائے۔ خلیل کی مسکان تھم گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ کمرے میں کچھ پل کے لیے ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ بابا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، اس نے انہیں دیکھے بغیر دھیمے معنی خیز لہجے میں بتایا۔ کیا؟ انہیں محسوس ہوا جیسے انہیں سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ مجھے معاف کر دینا، ٹی وی کی اسکرین پر چلتے اس 1987 کی معروف سیریل جو 1993 میں عوام الناس کی ڈیمانڈ پر دوبارہ نشر کیا جا رہا تھا کہ ایک بوڑھے آدمی کی کسی سوٹڈ بوٹڈ کردار سے کی جانے والی گفتگو مدھم آواز کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں مصر جا کر آپ کا کاروبار آگے بڑھاؤں۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور ٹھہر ٹھہر کر سنجیدگی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ بالکل شیشتر رہ گئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اکٹھے ساتھ چل رہے تھے اور اب آپ کو اکیلے سیر و تفریح سوج رہی ہے۔ اس کی معافی نہیں ملے گی آپ کو۔ یہ بات شاید تم انجانے میں کہہ رہے ہو، لیکن سچ کہہ رہے ہو۔ اسکرین پر روشن سیریل میں بستر پر لیٹا وہ ناتواں وجود گویا ہوا۔ آپ کو معلوم ہے نا مصر میں کپاس کی کتنی ڈیمانڈ ہے، اور ہمارا تو کام ہی یہی ہے۔ اس نے ذرا سے کندھے اچکائے، پھر ایک دم چپ ہو گیا۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ اپنی نظریں چرا گیا۔ ہمیشہ یاد رکھنا میں نے تمہیں بہت چاہا ہے، ضعیف شخص اس آدمی سے بولا۔ ادھر دیکھو، انہوں نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ جی۔ وہ نچلا لب دبائے انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے اندازہ ہے، میرے علاوہ کس کو پتا ہوگا کہ آپ نے مجھے کتنا چاہا ہے؟ وہ جواباً نرمی سے بولا۔ اندازہ تو تمہیں ہے، لیکن یقین بھی کر لینا، ہمیشہ یاد رکھنا میں نے تمہیں بہت بہت چاہا ہے۔ افتخار نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس کے گلے میں گولا سٹکا تھا۔ انہوں نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی کی آواز بند کر دی۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں بابا۔ وہ شوق کے عالم میں قدرے بلند آواز میں بولا، اور اس کی اسی رد عمل کو دیکھ کر وہ سارا ماجرا سمجھ گئے تھے۔ اگر تم مصر چلے گئے تو یہاں کا کام کون سنبھالے گا؟ وہ صوفے کی پشت ٹیک لگا گئے اور اسے ہاتھ سے اوپر صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ظاہر ہے افتخار بھائی ہی سارا کاروبار سنبھالیں گے آپ کے ساتھ۔ ویسے بھی انہیں مجھ سے زیادہ تجربہ ہے۔ مجھے تو کام کرتے ہوئے ابھی بہت کم عرصہ ہوا ہے، جبکہ انہیں تو آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہی یہ کام کرنے کے اہل ہیں، میں نہیں۔ صوفے پر بیٹھتے وہ انہیں اپنی بات پر قائل کرنے لگا کہ افتخار اس سے بہتر نہ ہوتے ہوئے بھی بہتر ہے۔ اس پل اس کمرے کی سنہری بتیاں شاہویز آوان کی آنکھوں میں چبھ رہی تھیں۔ انہوں نے ایک تعصب آمیز سانس اندر کو کھینچی، پھر ایک آنکھ ذرا سی رگڑ کر کہا، تو افتخار نے تم سے یہ سب کہا ہے؟ اس کے حلق میں جیسے کوئی گرلا پھنسا تھا۔ بابا، اس کے چہرے کی جوت بالکل مانند پڑ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے باپ کو یہ سب کیسے معلوم تھا، اور پتہ نہیں اولاد کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے سب کچھ چھپا لیتے ہیں۔ رکو، میں افتخار کو بلاتا ہوں۔ وہ لب کچلتے آواز میں سختی لیے بولے اور صوفے سے تھوڑا آگے ہوئے۔ افتخار، انہوں نے برہمی سے اسے پکارا تو وہ فوراً ایک بار پھر ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ بابا؟ اس کی آواز میں حد درجہ پریشانی و فکرمندی تھی۔ وہ اب کوئی فساد نہیں چاہتا تھا، وہ مفسد نہیں تھا، مفسد تو کوئی اور ہی تھا۔ افتخار بھائی نے کچھ نہیں کہا۔ یہ میری خواہش ہے کہ میں مصر جاؤں۔ آپ تو جانتے ہیں نا، مجھے ایک مرتبہ مصر سے جاب کی آفر بھی آئی تھی، میں تو تب وہاں نہیں جا سکا تھا۔
یہ میری خواہش ہے، کیا آپ اس میں میرا ساتھ نہیں دیں گے؟ وہ التجائی انداز میں کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر بے بس اور تعصب سے سر ہلانے لگا۔ خلیل، ایک بات سن لو، تم جس شخص کے لیے یہ سب کر رہے ہو نا، وہ تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ وہ تم سے حسد کرتا ہے، حالانکہ تم دونوں میرے ہی بیٹے ہو۔ پھر بھی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ در حقیقت وہ شیطان کا غلام بن چکا ہے، اور معلوم نہیں وہ کب تک اس کا غلام بن کر رہے گا۔ اس کا جسم جیسے بالکل جام ہو گیا۔ یاد ہے نا سورہ یوسف کی وہ آیت جہاں حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں دیکھا گیا خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو سناتے ہیں تو وہ انہیں جواباً کیا کہتے ہیں؟ ذرا بتاؤ گے؟ انہوں نے معنی خیز انداز میں پوچھا تھا۔ وہ اسی کا چہرہ دیکھ رہے تھے اور وہ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے تھا۔ بچپن سے ہی جب وہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھتا اور اس سے جو بھی سیکھتا تو وہ شاہبیز اعوان کو آ کر ضرور بتایا کرتا۔ وہ افتخار شاہبیز کی طرح حافظ نہیں تھا، لیکن یہ کہنا غلط نہیں کہ اس عظیم کتاب کا علم افتخار کی نسبت اس شخص کے پاس زیادہ تھا۔ افتخار کے پاس موجود علم تو محدود تھا، بے حد محدود اور سطحی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس نے پلکیں جھکائے بہت مؤدب انداز میں انہیں آیت کا ترجمہ سنایا تھا۔ ہر سو عطر تجلی سا پھیل گیا۔ شاہبیز صاحب کی آنکھیں یکدم ہی نم ہو گئی تھیں۔ انہوں نے سر صوفے کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں موند لیں۔ ان کی گردن کی رگیں کھچی ہوئی دکھائی دیتی۔ جس دن تم نے مجھے یہ آیت پڑھ کر سنائی، اس دن جانتے ہو میں نے اپنے رب سے کیا دعا کی تھی؟ آنکھیں ہنوز بند تھیں اور آواز بھیگی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بیٹوں کے درمیان حسد نہ پیدا ہونے دینا۔ انہوں نے آسودہ سی گہری سانس بھری۔ وہ سراسر ساکت اور صامت رہا۔ لیکن اس شخص کے دل کو حسد جیسی بیماری سے کون بچا سکتا ہے، جس کا دل اللہ کی تقسیم پر خوش نہ ہو، جو ہمیشہ خود کو سب سے برتر سمجھتا ہو اور جو ناشکری کے روش اختیار کر لے۔ انہوں نے پرملال انداز میں کہتے ہوئے مندی مندی سی آنکھیں کھولی تھیں۔ تم مصر جانا چاہتے ہو؟ سر صوفے کی پشت سے ہٹاتے انہوں نے کمزور لہجے میں پوچھا۔ جی، وہ چند لمحے بعد بولا۔ اس نے گویا خون کا گھونٹ پیا تھا۔ وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اب اس کی مجبوری تھی۔ وہ یہ سن کر اپنی ہونٹوں کو تاؤ دیتے ہوئے مسکرا دیے۔ آنکھوں کے کنارے گیلے تھے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، لیکن میں تمہیں کبھی یہ نصیحت نہیں کروں گا کسی کی وجہ سے تم اپنی جگہ چھوڑ دو، وہ مقام، وہ جگہ جسے تمہارے رب نے تمہاری محنت کے وجہ سے نوازا ہے۔ خلیل کو سمجھ نہ آیا کہ وہ ہنسے یا روئے۔ وہ آہستگی سے کھڑا ہوا اور کچھ پل انہیں یوں ہی دیکھا۔ وہ اب انہیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ کھانے کا وقت ہو رہا ہے، چلیں بابا۔ اور یہ کہتے اس نے اپنا ہاتھ ان کی جانب بڑھایا۔ انہوں نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھاما اور بمشکل اٹھنے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی ایک ہاتھ میں انہوں نے اپنی چھڑی بھی لے رکھی تھی۔ بڑھاپے کے باعث کمر اور گھٹنوں میں شدید درد رہتا تھا۔ خلیل اب انہیں سہارا دیے لیونگ روم سے باہر جا رہا تھا۔ وہ ٹی وی بند کرنا بھول گئے۔ اسکرین پر چلتے سیریل کے مناظر ہر لمحہ تبدیل ہوتے رہے۔ افق پر چھائے دوپہر کے سنہرے پیلے اور نارنجی رنگ دھیرے دھیرے مدھم پڑنے لگے۔ گبریل سے ملاقات کے بعد وہ سیدھا ہاسٹل لوٹی تھی۔ ہاسٹل میں اپنے کمرے میں داخل ہوتے وہ ساتھ پرجوشی کے عالم میں بلند آواز میں بولی، ایمی سنو، مجھے تمہیں ایک بہت بہت اہم بات بتانی ہے۔ ایمیلیا جو آدھی آستینوں والی شرٹ اور کھلے سے ٹراؤزر میں ملبوس تھی، اسے ناسمجھی اور حیرانی سے دیکھنے لگی۔ میری اب اس کمرے میں رکھی چھوٹی سی الماری کی جانب بڑھی اور اس کے نچلے دراز میں سے ایک چھوٹا سا صندوق نما گہرے بھورے رنگ کا ڈبہ نکالا تھا۔ اسے چند لمحے مسکراتے ہوئے دیکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے اسے تھامے بستر پر ایمیلیا کے برابر میں رکھا اور خود ہی ساتھ دھپ سے آ بیٹھی تھی۔ اس ڈبے پر سنہرے حروف میں تحریر تھا، مائی وش نیسٹ، میرے خوابوں کا آشیانہ۔ ایمیلیا اس خوبصورت ڈبے کو تجسس اور الجھاؤ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کھو رہی تھی۔ ماتھے پر ہلکی سی شکن نمایاں تھی۔ لیکن اس سے پہلے یہ دیکھو، میری اب اس ڈبے کو کھول رہی تھی۔ اس ڈبے کو پہلے کبھی دیکھنے کا اتفاق اسے نہ ہوا۔ الماری کا نچلا دراز بھی میری کا تھا، اس لیے اس کی چابی بھی اس کے پاس ہی ہوا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ ڈبہ کھلا تو میری کے لیے وقت یکدم تھم سا گیا۔ وہ آنکھوں میں خوشی کے باعث نمی سمیت تبسم شیریں پھیلائے اس کے اندر موجود اشیانے کو دیکھنے لگی۔ ایک دم ہلکی سی مٹی کی خوشبو اور پرانے سوکھے عطرے گل کی مہک ارد گرد پھیلی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ ایمیلیا کچھ دیر سمجھنے سے قاصر رہی تھی۔ یہ سب میری خیالی دنیا ہے، جہاں موجود ہونے کے خواب میں کب سے دیکھا کرتی تھی۔ اس ڈبے سے مرجھائے ہوئے گلاب کی پتیوں میں لت پت تصویروں کو نکالتے پھرتی سے بول رہی تھی۔ آنکھیں نمی کے باعث چمک رہی تھیں۔
ایمی ابھی تک معاملہ نہیں سمجھ پائی تھی۔ تو کیا ہوا؟ اس نے قدرے بیزاری سے کہا۔ میری نے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تصویر پکڑی جس میں مصر میں واقع دریائے نیل کا صبح کے وقت دلکش اور پرفتن منظر دکھائی دیتا۔ وہ اشتیاق سے بالکل خاموش رہ کر اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں چمک قدرے بڑھ گئی تھی، سانسیں مدھم اور ہلکی سی گہری تھیں۔ اس کا چہرہ یوں کھلا کھلا سا لگتا جیسے عطر چمن نے اس کے رخساروں کو چھو لیا ہو۔ میں مصر جا رہی ہوں ایمی، میں اپنے خوابوں کے دیس جا رہی ہوں، وہ نم لہجے میں بولی تھی، آواز میں وہ بھی ایک دم دنگ رہ گئی تھی۔ تم خوش تو ہو؟ وہ آنکھیں پھیلائے اسے جھونکا توں دیکھے جا رہی تھی۔ میری ایک ادا سے مسکرائی، پھر بستر سے چھت سے سیدھا لیٹ گئی اور چھت کو تکنے لگی۔ ہوش تو تب آیا مجھے، تم پوچھتی ہو نا کہ خداوند ہے یا نہیں، تو یہ ہے اس کا جواب۔ دیکھو میں اس پر ایمان رکھتی ہوں نا، تبھی تو اس نے میری یہ مراد پوری کر دی۔ وہ سنہرے بالوں کی ایک لٹ انگلی سے لپیٹتے ہوئے سحر زدہ سی ہو کر کہہ رہی تھی، او گاڈ، میں کتنی بے وقوف ہوں، کیسے تمہاری باتوں میں آ کر اس کی ایگزسٹنس پر شبہ کرنے لگی تھی۔ وہ قدرے پشیمانی سے بولی، پھر کروٹ اس کی طرف بدلی اور مٹھی گال تلے پھیلائے کھوئے کھوئے لہجے میں کہنے لگی، لیکن ایمی وہ ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو آج میرا یہ خواب پورا نہ ہوتا۔ اس نے ہر لفظ پر زور دیا تھا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم مصر جا رہی ہو۔ ایمی جھٹپٹ بولی، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اور صرف میں نہیں بلکہ تم بھی۔ اسے ایک اور دھچکا لگا۔ میں؟ اس نے شہادت کی انگلی سینے پر رکھتے بلند آواز میں پوچھا۔ ہاں، اس نے سہولت سے جواب دیا، اور پھر بستر پر ایک طرف رکھے اپنے پرس کو لیٹے لیٹے ہی کھینچا۔ اٹھ کر بیٹھی، اس میں سے 2 ٹکٹس نکالے اور جو اسے گبریل نے دیے تھے۔ اس نے وہ ٹکٹس ایمیلیا کو تھمائے تو کچھ پل کے لیے وہ بالکل ساکت اور جامد رہ گئی۔ یہ ٹکٹس، یہ کس نے دیے؟ گبریل نے، ذرا سا کندھے اچکا کر بولی۔ کیوں؟ آواز میں حد درجہ ناسمجھی اور حیرانی تھی۔ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ وہ اب دوبارہ سے اپنے خوابوں کے آشیانے میں موجود اشیاء کو دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں؟ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا دوست ہوں اور دوستی میں اتنا تو اس کا حق بنتا ہے نا۔ اس نے نزاکت سے ایک سوکھا ہوا پھول ہاتھ میں پکڑا اور اسے مسکراتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس وقت ایمیلیا کو وہ بالکل کوئی ذہنی مریضہ لگ رہی تھی۔ ویسے یہ بات ہم دونوں جانتے ہیں کہ ایسا دوستی میں نہیں ہوتا۔ میری نے اس کی بات کو سرے سے ہی نظر انداز کر دیا۔ وہ بچوں کی طرح اس ڈبے میں موجود تصویروں کو پرجوشی اور مسرت سے باری باری پکڑ کر دیکھ رہی تھی۔ سنو، میری نے ان تصویروں سے سر اٹھا کر دیکھا۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ یہ پوچھو کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایمی نے سر جھٹکا۔ گبریل نے ہم دونوں کی ٹکٹس تو دے دیے ہیں، کہہ رہا تھا کہ ویزا وغیرہ بنوانے کے لیے اس کے ساتھ چلنا ہوگا۔ کچھ ہی دن میں یہ سب کام مکمل ہو جائیں گے اور پھر ہم چلے جائیں گے مصر۔ آخر میں اس کی آواز جذبوں کی لہر میں ڈوب گئی تھی۔ یہ ناممکن ہے، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ کیا؟ میری نے اسے سوالیہ نگاہوں سے فوراً تکا۔ ہاں، یہ ناممکن ہے۔ اس کے منہ کے زاویے قدرے بگڑ گئے۔ نہیں، یہ ممکن ہے، ان ٹکٹس کو دیکھو، میری معصومیت سے بولی۔ وہ اس کی طرف ٹکٹس بڑھاتے ہوئے بولی تھی، جسے اس نے فوراً چھڑک دیا۔ میں نہیں جا رہی، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، یہاں اتنے کام ہیں، وہ سب چھوڑ کر میں مصر چلی جاؤں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ خفگی سے بول رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ میری کے چہرے پر ہلکی سی سرخی اور آنکھوں کے کناروں پر لرزتے آنسو امڑ آئے تھے۔ آر یو ان سینسز؟ وہ کوف سے بولتے بستر سے اٹھنے لگی تو میری نے تبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ پلیز ایمی، ایسا موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس کا لہجہ لچایا تھا۔ تو تم چلی جاؤ نا، تمہیں کون روک رہا ہے؟ اس نے اپنا بازو چھڑایا۔ میں وہاں اکیلے نہیں جانا چاہتی۔ اس نے تاسو سے سر جھکا لیا۔ تو جس نے یہ ٹکٹس دی ہیں اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ آئینے میں اپنے بال درست کرتے وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ نہیں، مجھے اس کے ساتھ نہیں جانا، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ تم لڑکوں کے ساتھ یوں گھومنے پھرنے میں اتنی شائع کیوں ہو؟ وہ اس کی جانب مڑی تھی۔ ایسا نہیں ہے، بس مجھے پسند نہیں گھومنا پھرنا، اس نے معمولی سے انداز میں جواب دیا۔ وہ جس سماج کا حصہ تھی وہاں عورتوں کا نامحرم مردوں کے ساتھ گھومنا پھرنا تو کیا، ایک ہی چھت تلے بغیر کسی تعلق کے رہنا بھی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس معاشرے کا فرد ہونے کے باوجود بھی اس نے اس غلط دستور کو پوری طرح سے نہیں اپنایا تھا۔ مگر اس کی نسبت ایمیلیا میں یہ سماجی برائی پوری طرح سے رچ بس گئی تھی۔ میری کے دوستوں کی فہرست میں زیادہ تر لڑکیاں ہی تھیں، اور جن لڑکوں سے اس کی دوستی تھی ان کی تعداد تقریباً 1-2 ہی تھی۔ جن لڑکوں سے اس کی دوستی تھی وہ بھی صرف دوستی تک ہی محدود رہے، کبھی
کبھی اسے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرتے۔ ایسا اسی لیے تھا کیونکہ اس نے کبھی ان کو اپنی حدود پار کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ پلیز ایمی، اس نے منت بھرے لہجے میں کہا، ابھی ہمیں اکیڈمی جوائن کیے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ وہ قدرے اٹا کر بیچارگی سے بولی، ہم چھٹی کی درخواست جمع کروا دیں گے نا؟ اس نے تیزی سے جواب دیا، اور کام سے کیسے چھٹی لوگی؟ سوال ترنت پوچھا گیا۔ میں بات کر لوں گی نا، تم اپنا سوچو۔ جواب بھی اسی رفتار سے دیا گیا۔ میں ایک بار میں کام کرتی ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ اس بار کا مالک اتنا رحم دل ہے کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی دے گا۔ میری چپ ہو گئی۔ وہ بے دلی سے سامنے ڈبے میں مرجھائے پھولوں اور تصویروں کو دیکھنے لگی۔ اترے گل قدرے مانسا پڑ گیا۔ ویسے ٹور ہے کتنے دنوں کا؟ ایمیلیا کچھ ہی قدموں کے فاصلے پر کھڑی اس کا اداس چہرہ دیکھ رہی تھی تو چند لمحے بعد اس نے پوچھا تھا، تقریباً 1 ماہ کا۔ اس نے سر جھکائے جواب دیا۔ وہ جواباً اس بات میں سر ہلا کر الماری تک چلی گئی۔ تم بات تو کر کے دیکھنا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ فائن، میں بات کروں گی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ مانے گا یا نہیں۔ وہ شانے اچکا کر بولی تو میری فوراً بستر سے اٹھی اور اس کے قریب دوڑی۔ تو مطلب تم جاؤ گی؟ اس کا چہرہ ایک بار پھر کھل اٹھا تھا۔ میں نے یہ کب کہا؟ اگر وہ مان گیا تو پھر سوچوں گی۔ اسے دیکھ کر وہ جتانے والے انداز میں بولی، بس پھر طے ہے، اگر وہ مان گیا تو تم چلی جاؤ گی۔ جاؤ گی؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے تقریباً خوشی سے اچھلنے لگی۔ اوکے اوکے، ایمی نے اسے پرسکون کرتے ہوئے کہا، اب مجھے کام ہے، میں جا رہی ہوں۔ پھر الماری سے اپنا پرس نکال کر تحکم سے کہا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔